فرشتوں کے ساتھ قبر میں. ہم نے ان کو منانا ہے کہ دلیل یہ ہے اس لیے عقیدہ یہ رکھا ہوا. جس کی دلیل جیت گئی اسے کوئی جہنم میں نہیں پھینک سکتا. آپ کی توجہ چاہیے, جاگتے دنوں کی نظر گفتگو ہے, توجہ چاہیے. علی کو مرضی تھی شب ہجرت, علی سے پہلے شب ہجرت سے پہلے اللہ کی مرضی کس کے پاس تھی؟ یعنی اگر اللہ کے پاس تھی, توجہ چاہیے, اگر اللہ کے پاس تھی تو یہ نقص آ جائے گا توحید. صلوات پڑھ لیں. ایک مطلب پھر صلوات پڑھ لیں. توجہ میں چل رہا صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں جلدی. اگر اللہ کے پاس تھی, دیکھیں شب ہجرت اتنا بڑا کام ہوا. ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو علی علیہ السلام نے کیا ہے اس کے لیے لکھا کتاب احادیث میں, کتب احادیث میں, کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ یا ایتھا الملائکتی, اے میرے فرشتوں کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ انی اخیت بینکما یا جبرائیل یا میکائیل, میں تم دونوں کو بھائی بنایا, کیا تم دونوں یہ کر سکتے ہو جو علی محمد کے لیے کر رہا؟ توجہ چاہیے, جاگتے ذہنوں کے لیے یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ اگر حکم نہیں ہے تیرا, لازمی نہیں, ہمارا اختیار ہے, تو ہمیں ویسے ہی رہنے دے جیسے تو نے تخلیق کیا. تو اللہ نے کہا تھا اچھا تم دونوں فرشتے ہو کر بھی علی جیسے نہ ہو سکے. آخر علی نے کیا کیا شب ہجرت؟ یہ شب ہجرت علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ کہا جی علی نے رسول کے لیے اپنی جان دی. تو جان دینا بڑا کام رسول کے لیے. کیا آپ نہیں رسول کے لیے جان دے سکتے؟ جان دینا تو کوئی بات ہے. فرشتوں سے کہا گیا کہ تم جان دے دو. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. بھئی اب کوئی بچہ اٹھنا تو اٹھ جائے. سطح عمومی سے بلند بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہو کہ سنے خود غلط اور بعد میں میرے اوپر فتوے نہ لگاتے رہنا. جاگتے ذہنوں کا نام. دیکھیں ابھی تک ایسے ہی کہا گیا نا, علی نے رسول پر جان دے دی. جان دینے کا مسئلہ ہوتا تو جان تو رسول پر کئیوں نے دی. صحابہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, بدر میں 6 شہید ہوئے, رسول پر ہی جان دی نا. تو ان کو تو اللہ نے اپنی مرضیوں کا مالک نہیں بنایا. علی نے کیا کیا؟ فرشتے جان نہیں دے سکتے رسول پر. اگر فرشتہ بھی, یہ میں بتا دوں کہ فرشتے بھی مریں گے اور فرشتے بھی مر کر حساب کتاب میں آئیں گے اور جنت میں درجات پائیں گے. فرشتوں کا حساب کتاب ہوگا آل محمد کی خدمت کے عنوان سے. یہ فرشتے کو حساب کے بغیر, فرشتوں کو بھی جنت ملنی جتنی, اس لیے تو ہے وہ جلدی سب فضا پہ کہتے سبقت کرتے ہیں در بطول پہ آنے میں. دوڑیں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی, زیادہ کر سکوں, یہ کیوں بیٹھے در بطول پہ چکیاں چلاتے رہتے ہیں؟ تو جو چاہیے فرشتہ تو 1 منٹ میں چکی پیس جائے. یہ 4 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, چکی چل رہی ہے, کیوں؟ تاکہ زیادہ دیر خدمت بطول میں رہیں. تو جہاں چاہیے یہ علیحدہ موضوع ہے. فرشتوں کو بھی موت آئے گی, فرشتوں کو بھی جنت ملے گی. جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں, لیکن جان دے کر جنت میں چلے جانا تھا نا. تو فرشتوں کو کیا خطرہ تھا؟ کیوں کہہ رہے نہیں اللہ ہمیں نہیں تو کر ایسے. تو جہاں چاہے ایسا کیوں تھا؟ جان دینا مسئلہ نہیں تھا. رسول پر جان دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے, رسول پر جان دی محبت کرنے والوں نے, رسول پر جان دینے کے لیے ہم سب تیار. رسول پاک تو سچے ہیں, ہمیں معرفت ہے, لیکن جان دینے والے تو ایسے ہندو اپنے مقصد پر جان دے دیتے ہیں. آتما ہتیا کر کے جاپانیوں نے اپنے قوم کے لیے جان دی, ہارا کاری کر کے جان دے دیتے ہیں. امریکہ کے فوجی لڑ رہے اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہیں. ہر قوم کے ماننے والے اپنے مذہب کے لیے, مذہب کے لیے, ملک کے لیے جان دیتے ہیں. جان تو ایک بیچارہ بہکایا ہوا دہشت گرد بھی دے دیتا ہے اپنے آقا کے حکم پر. جان دینا کون سی بات ہے؟ مغرب میں تو لوگ ایک لڑکی چھوڑ جائے اس کے غم میں جان دے دیتے ہیں. جان دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں اس کو بڑا اس لیے کر دیا گیا کہ لوگوں نے مان ان کو لیا ہے جو محمد جیسے رسول کے لیے جان بھی نہیں دے سکتے تھے. یہ جان دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے. توجہ چاہیے, جان دینا اتنی بڑی بات نہیں. یہ شب ہجرت ہوا کیا ہے؟ شب ہجرت جان کا مسئلہ نہیں تھا.
علی نے تو جان دینے کے لیے ہر مرتبہ رسول کے لیے اپنی جان پیش کی ہے. جان دینے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اسم سے اس کو علی بنایا ہے. اور علی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند. ما لیس فوق شیء، جس پر کچھ بلند نہ ہو سکے. اگر علی سو جائے علی نہ رہے، کیونکہ علی سو جائے اور نیند بلند ہو جائے. توجہ چاہیے، علی سوتا نہیں ہے. توجہ چاہیے، علی ہوتا وہ ہے جس پہ کچھ بلند نہ ہو. نہ علی سوتا ہے نہ علی مرتا ہے. گھبراہٹ سے کلام نہیں، کیونکہ اگر کوئی مر جائے تو علی نہ رہے، اس پہ موت بلند ہو گئی. گھبراہٹ سے کلام نہیں. اس لیے کہ میرا مولا شہید ہوا ہے، اور شہید ہونا دلیل کہ میں مرا نہیں ہوں. علی نے اسی لیے شہادت لی کہ میں مرا نہیں ہوں، میں شہید ہوا ہوں. جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. اس لیے علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم دنیا چھوڑتے بھی علی کا علی رہ گیا، مرا نہیں ہوں. توجہ چاہیے، جاگتے دھیرے کو کلام کرتے ہیں. علی کو نیند نہیں آتی، علی کو موت نہیں. 14 علی ہے بھئی، گھبرائے نہیں. محمد تو علی کے بھی آقا. یار نام مولا بیٹھ جائے بیٹا، کتنی آپ نے اچھل کود مچائی. توجہ ہاتھ چاہیے، 10 منٹ بیٹھ جائے. توجہ چاہیے، بس آخری جملے سن. علی کو نیند نہیں، موت نہیں، کیونکہ یہ بلند ہو جائے گا. علی کے معنی ہے جس پر کچھ بلند نہ ہو. اس لیے اللہ نے اپنا آیت الکرسی میں اپنا نام لکھا علی العظیم، کیونکہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے، نہ تھکاوٹ. رب ہو کر سویا جا سکتا ہے، قہار ہو کر سویا جا سکتا ہے، جبار ہو کر، اللہ ہو کر سویا جا سکتا ہے، لیکن علی ہو کر نہیں سویا جا سکتا. ان کے معنی میں فرق ہے. توجہ آج چاہیے. اب اس لیے اللہ نے ان کو 14 کو علی بنایا. 14 کلنا محمد، 14 محمد بھی ہیں، 14 علی. ان کی حقیقت ایک ہے. 14 نبی نہیں ہے، نبی ایک ہے محمد. رحمت للعالمین ایک ہے محمد. باقی اس کے صدقے میں ہے، مگر اس کے نور سے ہے. کیفیت ویسی ہے. 14 علی، 14 محمد. محمد بھی نہیں سوتے. یعنی یہ نہ ہو کہ علی کو پڑھا گئے تو رسول کا بتائے نہیں. جا کے پڑھے بخاری شریف. بی بی بڑی سچی ہے، رسول کے کمرے میں تھی، رسول سو رہے تھے اور اچانک اٹھے تو کہا زوجہ نے نماز پڑھنے لگ گئے. سو کر اٹھے اور نماز پڑھ لی. رسول پاک نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میرے گھر میں رہ رہی ہو، ابھی تک معرفت نہیں ہوئی. تو جہاں رسول کے ساتھ رہے، تو جہاں گھر میں ساتھ. کہا بی بی میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اگر محمد کا دل سو جائے تو کائنات پر گواہ کیسے رہے؟ یہ سونے کے لیے نہیں آئے. اس نے چادر بھی لی تھی تو سونے کے لیے نہیں لی تھی، قوت دکھانے کے لیے اس لی تھی. جن پر اللہ 24 گھنٹے درود کرتا ہے وہ 24 گھنٹے سجدہ کرتے رہتے ہیں. یہ سونے کے لیے نہیں آئے. توجہ چاہیے. اب علی کے نام کے لیے سونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر علی سو جائے تو علی نہ رہے. علی بلند. دیکھیں اس سے شرک نہیں ہوتا. توجہ چاہیے. پھر ایک بات بتا کہ بندہ کہ لو جی سونے سے ہی پاک کر دیا، کئی چیزیں نہیں سوتی. بتائیں آپ کا شیطان سوتا ہے؟ تو پھر ہمارا مولا نہ سوئے تو کیا فکر ہے؟ گھبراہٹ سے کمال ہے. شیطان نہ سوئے تو شرک نہیں، اور علی نہ سوئے تو گھبراہٹ ہو علی کو سونے سے. اچھا فرشتے سوتے ہیں؟ تو فرشتے نہیں سوتے تو ان کا مولا علی کیسے سو سکتا؟ گھبراہٹ سے کلام نہیں. توجہ چاہیے. کئی چیزیں. مگرمچھ سوتا ہے؟ مگرمچھ بھی نہیں سوتا. انسومیا کے مریض ہوتے ہیں کئی بندے جن کو انسومیا بیماری ہو جاتی ہے، وہ کئی سال نہیں سوتے، 20 سال سے جاگ رہا ہوں کر کے. تو جو بات ہے سوتے نہیں ہیں، جاگتے دنوں کو کلام. تو اس کا مطلب نہ سونا سے اللہ نہیں بنتا. اب آپ کوئی بندہ کہ مجھے نیند نہیں آئی پچھلے 20 سال سے، آپ کے ہوئے تو اللہ بن گیا. اس کی بیماری ہے. بس مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کمزوریوں کی وجہ سے نہیں سوتی، اور اللہ طاقت کی وجہ سے نہیں سوتا، اور علی فضل خدا کی وجہ سے نہیں سوتا. علی کو اللہ نے علی بنایا ہے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے. تو اب جو علی بنا تو شب ہجرت بڑا امتحان تھا.
اب دیکھیں اس آیت کا ترجمہ بھی غلط. ایک آیت اور سنا دوں توجہ چاہیے. یہ آیت ہے 39 سورۃ زمر کی 41 ہے. یہ آیت شب ہجرت کے کمال کے لیے نظر آتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جان کو لیتا ہے نفس کو موت کے ذریعہ سے. واللاتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جس کو موت نہیں آتی اس کو نیند میں لیتا ہے. آیت ہے نا. کتنے مجھے مذہبی چہرے نظر آ رہے ہیں میرے برادران کے کتابیں پڑھنے والے ہوں گے تو جو ہاتھ چاہیے. اس کا ترجمہ کیا لکھا تفسیر؟ جو آدمی سو جاتے ہیں وہ بھی اصل میں اللہ ان کی روح بھی قبضے میں کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں مرے ہوئے بندے کی طرح. ایسے کہتے ہیں نا کہ سویا اور مرا ہوا برابر، سویا مویا برابر ہے. تو کبھی اگر سویا مویا برابر ہے تو کسی سوئے ہوئے کا کبھی جنازہ بھی پڑھ دیا کرو. گولا سے کلام نہیں، آج تک کسی سوئے ہوئے کا جنازہ تو پڑھا نہیں کہ چلو اس کا وہ اٹھے تو وہ کہ یار میں مروں گا تو میرا جنازہ کون پڑھے گا، تو فکر نہ کر تیرا پڑھ دیا. گھبرا سے کلام نہیں ہے نا. تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا، سوئے ہوئے کا جنازہ نہیں پڑھا. اگر سویا ہوا اللہ کی پناہ میں ہو تو پھر اس کو خواب گندے کیوں آئے؟ اچھا وہ صبح اٹھتے سوئے. رمضان میں کئی لڑکوں نے مسئلہ پوچھا یونیورسٹیز کے، ایسے سو رہے تھے صبح کو سحری سے پہلے غسل واجب ہو گیا، وہ کھانا کھا کے کھانا. بھئی تو اللہ کی پناہ میں تھا، تو پلیت ہو کر کدھر سے آ گیا؟ گھبرا لوگوں سے کلام ہی نہیں. تو یہ تفسیر بالرائے، یہ حقیقت کو پھیرا ہوا جاگتے دنوں کو کلام کرتے. اگر سویا ہوا اللہ کی پناہ میں ہو تو اسے موت آئے، جب تک اٹھے گا نہیں مرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ کی پناہ میں تھا. لیکن سوئے ہوئے میں دیوار گر گئی فارغ، پانی آ گیا فارغ، سانپ آیا ڈس گیا، قاتل آ کے مار گئی، یہ اچھا اللہ کی پناہ میں تھا. تو جو گندے خیال اسے آ رہے، گندے خواب اسے آ رہے. یہ تفسیر غلط ہے، جاگتے دنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ عام بندوں کے لیے نہیں. علی کی شان میں آیت نظر آتی ہے، اللہ کہتا ہے میں کائنات کے نفس کو لیتا ہوں موت کے ذریعہ سے، لیکن ایک وہ ہے جسے اللہ نے علی بنایا ہے، محمد کا نائب، جسے موت نہیں آتی. اللہ نے اس کا نفس لیا نیند کے عالم میں، نفس کو نفس اللہ کر دیا ہے. توجہ چاہیے. تو علی سوتے نہیں، لیکن علی نے پوچھا گیا علی سو جاؤ گے؟ مدارج النبوہ عبدالحق محدث علی سو جاؤ، میرے بستر پہ کون سوئے گا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو سو جاؤں گا، مگر بتائیں کیا آپ بچ جائیں گے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں سو جاؤں گا آپ بچ جاؤ گے، کیا مقصد؟ علی بتا رہے کہ آپ ہے رحمت للعالمین. آپ نے اپنی دعائے اول میں مجھے مانگا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 17 سورہ کی 80ویں آیت، بنی اسرائیل کی 80ویں آیت. اللہ مجھے تو نے رحمت للعالمین بنایا، اب مجھے عالمین میں بھیجنا اسی شان کے ساتھ اور نکالنا اسی شان کے ساتھ. میں رحمت للعالمین رہوں، میری شان خراب نہ ہو، کہیں مجھے لوگوں کی بد دماغی دیکھ کر ان پہ حملہ نہ کرنا پڑ جائے، کسی کو سزا نہ دینی پڑ جائے، میں کسی کو قتل نہ کر بیٹھوں، کیونکہ میں تو مرغے کو بھی ذبح نہیں کرتا کیونکہ میری رحمت کے خلاف ہے. میں اس کی جان لے رہا ہوں اور مرغا کہے کہ کائنات کے لیے رحمت ہو عالمین کی اور میری جان لے رہے ہو تو محمد کی شان رہ جائے. اس لیے مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ایسا سلطان دے جو ہر مقام پر میرا مددگار ہو، تاکہ میرے دشمن کے لیے تلوار ہو اور میرے غدار کو جہنم میں پھینکے. تو چاہیے مالی مانگا محمد نے، اور علی نے شب ہجرت پوچھا میں سو جاتا ہوں کیا آپ بچ جائیں گے؟ آپ کی رحمت للعالمین کا سٹیٹس رہے گا؟ یا رسول اللہ مجھے بس یہ بتا دو آپ بچ جاؤ گے؟ امتحان ہو رہا ہے. علی سے پوچھا ہاں بچ جاؤں گا، سو جاؤ. یہ صرف لیٹنا نہیں تھا، یہ صرف آنکھیں بند نہیں تھی. سچے علی نے کہا میں سویا ہی اس رات میں ہوں. سونے سے کیا؟ کیونکہ سو جاؤ گے تو علی نہیں رہو گی. علی سے جان نہیں مانگی تھی، حقیقت مانگی تھی. علی ہونا چھوڑ دو، علی ہونا چھوڑ دو، سو جاؤ، علی نہ رہے، وجود سے عدم میں چلے جاؤ. علی سے یہ مانگا گیا تھا، چھوٹا امتحان نہیں تھا.
علی نے پوچھا یا رسول اللہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا بچ جائیں گے بچ جاؤ گے، آپ پہ سب کچھ قربان، مجھے زندگی نہیں چاہیے، موت کے بعد تو زندگی ہے، میں وجود سے عدم میں جاتا ہوں، علی کا نام نہ رہنے سو رہا ہوں، اور علی سب کچھ قربان کر کے سو گئے۔ اللہ نے کہا محمد اس نے اتنا کچھ کر دیا، میں اسے ضائع نہیں کروں گا، یہ سوئے گا تو اس کا نفس میں لے لوں گا، تاکہ علی سویا بھی رہے اور نفس علی کے پاس رہے اور بندہ علی بچا رہے۔ اس لیے علی کا نفس اللہ نے لے کر اپنی پناہ الوہیت میں لے لیا، علی رہ بھی گئے اور سو بھی گئے، اور مرضیاں علی کو دے دی۔ توجہ چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں، اس لیے شب ہجرت مرضی علی کو دی گئی، اور اس سے پہلے بالکل وقت نہیں، اس لیے ایک جملہ کر کے خلاصہ کر لیتے، اس سے پہلے مرضی محمد کے پاس تھی، کیونکہ اللہ نے اس نظام کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ شب ہجرت محمد نے کہا اللہ جیسے تو نے مجھے اپنی شرط رکھا ہے، اسی طرح میں علی کو اپنی رضا کی شرط رکھ رہا ہوں، میں اسی سے راضی ہوں گا اب جس سے علی راضی ہوں۔ بس اس لیے یہ منزل ہے مجلس کی جہاں پر علی راضی ہے، جہاں محمد راضی۔ ہمیں بلایا گیا یہاں پر دعوت دے کر آل محمد کی طرف سے، اور ازادہ یہ ان مجلسوں میں معصوم آتے ہیں، یہ قربت کمال پر ہے معصومین کی، ان کے فرامین ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں دکھاؤ کہاں آتے ہیں تو اسے کہو پہلے تو اپنے دونوں کرامن کاتبین لے کے آ۔ جس کو اپنے چھوٹے فرشتے نظر نہیں آتے وہ اتنی پست نظری میں حجاب اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ تو جو ہاں چاہیے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں۔ اور اس علی کی بیٹی ہے زینب، سیدہ پاک زینب ازادہ، سیدہ اتنی بزرگ بیٹی ہے، دعا کے ساتھ مانگی گئی۔ دیکھیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیبیوں کا نام لیتے ہیں، تو ان بیبیوں کا ہمارے ماحول میں مقام عورتوں جیسا نہیں ہے، یہ معاشرت سے گزر چکی ہے، یہ اب صرف نور کی آیتیں ہیں۔ اگر نام لینا حرام ہوتا تو اللہ قرآن میں مریم کا نام نہ لکھتا، اگر نام لینا منع ہوتا تو رسول فاطمہ سیدہ کے نام سے حدیث سے نہ پیش کرتا۔ اس لیے نام لینا ان کی اجازت سے ہے، یہ پاک ہیں، یہ بلند ہیں، یہ ہدایت کی آیتیں ہیں، اس لیے ان کے نام ہم احترام اور نظریہ عقیدت کے لیے لیتے ہیں۔ مولا سب کو برکت دے، کوئی خالی نہ جائے چند جملے مسائل کے بس ازادہ۔ اور بی بی سیدہ پاک فاطمہ آتی تو رسول کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا احترام بہت بڑا مقام۔ پہلی مرتبہ کب کھڑے ہوئے رسول فاطمہ سیدہ کے لیے؟ کیا جب بی بی بالغ ہو گئی تھی، 9 سال کی ہو گئی جب شادی ہوئی؟ نہیں، روایت میں لکھا کہ بی بی 3 ہفتے کی، رسول کمرے میں آنے لگے تو بی بی فاطمہ اپنے جو ہے پاؤں کے اوپر ہاتھوں پہ یوں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر بابا کی طرف چلنے لگی۔ محمد دروازے کے قریب آئے، احتراماً یوں کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا بی بی یہ صرف بیٹی نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے۔ اللہ ہے بولا سب کرو نہ کرو، کتنا درجہ بیان کیا رسول۔ لیکن نزادارو اب علی نے دعا کر کے بیٹی مانگی سیدہ فاطمہ، اللہ سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب۔ یہ گھرانہ ایسے جنہوں نے بیٹیاں دعائیں کر کے مانگی، رسول نے فاطمہ دعا کر کے مانگی، علی نے زینب دعا کر کے مانگی، حسین نے سکینہ دعا کر کے مانگی۔ دعاؤں کا نام بیٹیاں ہیں۔ اور ازاداروں لکھا روایت میں کہ بی بی پاک زینب اتنی بزرگ بیٹی تھی کہ میرے مولا علی نے کبھی بی بی کو بلایا نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا مجھے کام ہے زینب کو بلوا لاؤ، نہیں، جب بھی کام ہوا علی خود اٹھ کر بیٹی کے پاس گیا۔ اللہ اکبر، تاکہ دنیا کا بڑا مقام ہے سیدہ پاک، علی خود گئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ بی بی پاک اتنی پاکیزہ ہے سیدہ کی بیٹی کہ یہ دن کے وقت باہر نکلتی نہیں تھی۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک ذاکر میں نے سنا دوڑا پڑھ رہے تھے، کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوڑا لکھنے والوں نے اشتباہ کیا، اس کو اشتباہ کہتے ہیں۔
انہوں نے لکھا کہ بی بی پاک رباب مختار آیا تو علی اصغر کا بدلہ ہوا تو بی بی نے گلے لگایا. تو علی اصغر کا واقعہ جو انتقام کا ہے یہ 6 سال بعد کا ہے، اور بی بی رباب تو کربلا آتے 62 ہجری میں چلی گئی تھی. سید سجاد کے پاس شام کی بیبیاں سوائے ایک بی بی فاطمہ کبریٰ کی ساری بیبیاں، ام البنین، بی بی فاطمہ صغریٰ، سیدہ زینب، ام کلثوم، یہ ساری بیبیاں، رباب، لیلہ، فروہ، جتنی بیبیاں 8 کی 8 آئی تھی، ایک بی بی فاطمہ کبریٰ بچی، باقی ساری بیبیاں، فضہ بچی رہی روضہ زینب پہ 15 سال اور فاطمہ کبریٰ بچی رہی، باقی ساری بیبیاں 4 مہینے کے اندر، 4 سے 6 مہینے کے اندر مدینہ آ کر دنیا سے چلے گئے. امام سجاد نے ہر ہفتے میں ایک جنازہ اٹھایا، یعنی صرف مدینہ میں گواہی دینے آئے تھے. اللہ اکبر. عام بیٹیاں نہیں ہیں. مولا آپ کا رونا قبول کرے، چاند جملہ مصائب کے مولا صاحب کا رونا قبول کرے. عزادارن حسین، یہ روایت میں علی خود نہیں بلاتے تھے. بی بی سیدہ دن میں نہیں نکلتی، اگر نکلتی تھی سورج کے بادل آ جاتے تھے، سورج پردہ کرتا تھا. بی بی رباب کا نکاح ہوا حسین سرکار سے، بی بی رباب کا بیٹیاں ملنے نہیں گئی علی کی. رباب نے فضہ سے کہا کیا حسین سرکار کی بہنیں ناراض ہیں؟ کہا فضہ نے نہیں، وہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا پردہ بڑا بلند ہے، وہ تو ماں کے جنازے پر بھی رات کو آئی تھی جبکہ 3 سال کی تھی. بھائی روتا رہا تھا سارا دن، لیکن علی کی بیٹی کمرے سے نہیں نکلی تھی. کب نکلی؟ جب رات کو پڑ گئی رات تو کالے برقع پہن کر بیٹیاں ماں کو ملنے آئی. ان کا پردہ بڑا ہے، اس لیے رات ہونے دو تو تجھے بیبیاں ملنے آئیں گی. اور بی بی زینب اور ام کلثوم رات کو ملی تھی، اسی لیے علی نے رات کے وقت میں 21 رمضان کو سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. اور جب رات کے وقت کھٹکھٹایا تو بی بی سیدہ نے دروازہ کھولا کوفہ میں اور کہا بابا لما جئت فی هذه الساعة اللیل، بابا رات کے اس پہر میں کیوں آ گئے ہو، کیا کہنے کے لیے آئے؟ علی نے کہا بیٹا زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا وہی کروں گی جو سیرت مادر ہے، نماز پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ کو سجدے کر رہی ہوں. علی نے کہا میری بیٹی تو ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، بس میرا حکم یہ یاد رکھنا آج سے عبادت میں کچھ وقت نکال کر رات کے وقت صحن میں چلا کر. اللہ اکبر. عزادار سیدہ نے سوال کر لیا بابا آخر رات کو کیوں چلا کروں گی؟ اللہ اکبر. علی نے کہا کیونکہ تقدیر ہر کمرے میں بیٹھی ہوئی کو ہر وقت بیٹھے نہیں رہنے دیتی، کبھی چلنا بھی پڑ جاتا ہے. بس عزاداروں مولا آپ کا رونا قبول کرے. کتنا چلی سیدہ زینب، کتنا چلی. روایتوں میں لکھا کہ یہ بی بی جب روزہ رسول پہ واپس آئی تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے بعد، تو بی بی کے جسم پر وہی لباس تھا جو پچھلے سال 2 محرم کو پہنا تھا. اور روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے سیدہ نے ہاتھ رکھا، لاغر ہو گئی تھی 55 سالہ بزرگ زینب، مدینہ کی عورتیں قریب اور دیکھتے کر کے علی کی بیٹی کتنی ضعیف ہو گئی ہے. لکھا سارے بال سفید ہو گئے تھے، علی کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی، اس لیے دہلیز کو پکڑ کر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر ایک جملہ کہا نانا رسول تیری بارگاہ پر تیرے نواسے حسین امت کے باغی حسین کی بہن آ گئی. کہا جب سیدہ نے کہا امت کے باغی کی بہن آ گئی ہے، مدینہ کی عورتیں چیخنے لگ گئی ہائے سیدہ زینب عذاب آ جائے گا، حسین کو آپ ہمارے سامنے باغی نہ کہو، وہ تو رسول کی محبت ہے. عزادارو اتنا رونا ہوا کہ سیدہ آگے بڑھنے لگی، بیبی سے بڑا نہیں گیا. لکھا اس طرح روضہ رسول کے قریب گئی قبر کے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے میں پہنچا. قبر کے قریب جا کے دونوں ہاتھ رکھے، غش آ گیا. خواب میں دیکھا قبر کھل گئی، رسول نکل آئے کمر تک، امامہ کھلا ہوا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، دونوں ہاتھ کھول لے، ادھر آ میری بیٹی زینب، آ میں تیرے سر پہ بوسہ کروں. یہ کرنا تھا. سیدہ کو ہوش آ گیا، آنکھ کھل گئی، دیکھا بیویاں رو رہی ہیں، فوراً قبر پر ہاتھ رکھا، بیٹھ گئی. کہا نانا
میرے سر پہ بوسہ نہ لینا، میرا سر پھٹا ہوا، میرے سر پہ پتھر مارے، خون بہ رہا ہے لانا۔ عزادارو یہ بیٹی ہے جس نے کوفہ شام کے بازاروں میں اتنا چلی سیدہ زینب، کتنا احترام۔ آخری جملے سن لیں، لکھا روایت میں کہ جب بی بی شام کو مدینہ سے نکلنے لگی رات کو، حسین سرکار نے یہ نہیں کہا گلی میں بیٹھے ہوئے کہ میری بہن کو لے آؤ، نہیں، ایک ایک روایت میں لکھا مولا پاک خود اٹھے اپنی کرسی سے اور جلدی جلدی چلتے اندر چلے گئے اور جا کر دق الباب کیا دروازے پر اور بی بی کی بارگاہ میں 3 سلام عرض کیے۔ کہا جب حسین سلام کر رہے تھے اتنے میں عباس کو پتا چلا کہ مولا لینے چلے گئے ہیں سیدہ زینب کو۔ لکھا علی کا 14 فٹ کا بیٹا امامہ کھول کر لہراتا ہوا جلدی سے اندر آیا، اور بیبیاں بھی ذہن میں کھڑی تھی سوار ہونے کے لیے، اور آ کر آسمان پر کیا الحجاب اور کیا الحجاب۔ امام حسین نے تعلیم دیتے ہوئے پوچھا عباس میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا پہلی مرتبہ سیدہ صحن میں آ رہی ہے، میں فرشتوں کو ہٹا رہا ہوں کیونکہ میری بیوی کا پردہ بڑا نظر نہ کرنا حسین کے گھر میں۔ میری سیدہ باہر نکلی، حمید بن مسلم نے لکھا پہلی بی بی جو باہر نکلی وہ اس طرح گھبرائی ہوئی تھی جیسے پہلی مرتبہ گھر سے قدم رکھ رہی ہے باہر۔ کیسے تھی؟ کہا اس نے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، اور اس روایت کو لکھا شیعہ سنی جو راوی ہے انہوں نے لکھا کہ بی بی سیدہ زینب نکلی گھر سے کالے لباس میں، آگے آگے حسین چل رہے، پیچھے پیچھے عباس امامہ کھول کر، دائیں طرف علی اکبر، بائیں طرف قاسم، ہاشمیوں کے ہجوم میں۔ اور کہا جو ہی بی بی سیدہ زینب نے پہلا قدم رکھا دہلیز پر ایک 22 سال کا امام آگے بڑھا، اور جہاں سیدہ پاؤں رکھتی سجاد ہاتھ رکھتا، بی بی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں پر قدم لے لے کے سجاد اٹھتا گئے۔ کہا 10 قدم دور اٹھتا، بی بی سیدہ 7 قدم چلی، گھبرا گئی، پلٹ کر حسین سے کہا بھیا حسین کتنی دور ناکا کھڑا کیا، ابھی کتنا اور چلنا ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارے زینب میرے لیے نکل رہی ہو، ابھی 7 قدم پہ گھبرا گئی، یہ کوئی مدینہ کا دربار نہیں ہوگا، اور یہ تو شام کا دربار ہے۔ بس عزادار الحسین یہ وہ علی کی بیٹی ہے جو قید خانے سے نہیں نکلی۔ ایک جملہ کہا میں تب تک نہیں نکلوں گی جب تک میں اپنے شہیدوں کا جی بھر کے ماتم نہ کروں۔ میں حسین کو روئی نہیں۔ کیوں نہیں کہا؟ کیوں بی بی نے کہا نہیں روئی؟ کیونکہ بی بی جب سے شام غریبہ ہوئی تھی علی کی آواز میں بول رہی تھی، علی کی آواز۔ بی بی حسین کو رو نہیں سکی، غیر قریب تھے۔ زینب 1 سال اور کچھ مہینے حسین کے لیے صدمے کو دل میں چھپائی بیٹھی، اس لیے آج کہا اچھا چھوڑ رہا ہے یزید، اس ملعون کو کہو ہمارے لیے ایک دور آبادی سے دور گھر خالی کرا۔ ایک گھر خالی کرایا، پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج میں اپنی آواز میں چیخے مار مار کے حسین کو رو تاکہ میں اپنے حسین کو رو تو سکوں اپنی آواز میں۔ عزاداروں ساری بیویاں ایک مکان میں پہنچائی گئی، شام میں ایک آبادی سے دور گھر خالی کرائے، شامی عورتیں بھی پہنچ گئی، یزید سے تبرکات مانگے تھے، وہاں پر ایک گٹھڑی آ گئی۔ کہا وہ جو گٹھڑی آئی نا اسے کھولا سید سجاد نے، پہلا کرتا ہی علی اکبر کا نکلا۔ جب کرتا نکلا تو سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، علی اکبر کی ماں کی طرف رخ کر کے کہا دیکھو لیلا یہاں سے حسین نے برچی کھینچی تھی۔ شام کی عورتیں بھی ماتم کرنے لگ گئی، پھر کبھی حسین کا کرتا، کبھی قاسم کا کرتا، کبھی اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا کرتا نکلا، ماتم ہوتا رہا۔ یہ پہلی مجلس ہے زینب نے شام میں برپا کی۔ کہا امام فرماتے ہیں جب سارے شہیدوں کا ماتم ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ ان کرتوں میں جو کہ ان 60 بچوں کے بھی تھے جو کوفہ سے شام تک اونٹ کے پاؤں تلے گر گر کر شہید ہو گئے تھے، ان لباسوں میں میری ماں رواب کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا ماں رواب کیا دیکھ رہی ہو؟ اتنے میں ماں نے ننھی سی کالی چادر نکالی، کہا سجاد میری سکینہ کا برقع مل گیا، ایک مرتبہ مجھے اجازت دو۔ امام نے کہا اجازت ہے، رخ کیا قید خانے کی طرف اور کہا سکینہ آجا بیٹا تیرا برقع
تجھے مدینہ لے جاؤں، فاطمہ صغریٰ کو بتانا علی اکبر کے سینے سے برچی کیسے نکلی، علی اصغر کا گلا کیسے کٹا، وہ